نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذي خلنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره وريا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا۔ براجران طریق اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اس کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والے ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیا تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی تجدید جو ہے نا، وہ اللہ سے تعلق جوڑنے کو بولتے ہیں۔ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ کیا یقین ہونا؟ یقین کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہے تو یقین ہے میرے پیسے ہے بول کے، آنکھ پہ کپڑے ہے تو یقین ہے میرے آنکھ پہ کپڑے ہے بول کے، جو چیز اپنے پاس ہے اس کا یقین رہتا کہ یہ یقین ہے۔ تو یقین کئی قسم کے، پھر ایمان بھی الایمان هو الیقین بول تو یہ بھی تو پھر یہ کون سا یقین ہے؟ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ کیا چیز کا یقین ہونا؟ سب کا حصہ ہے ہمارے پاس۔ گھر میرے قریب ہے، بیوی میرے قریب ہے، بچے میرے قریب ہے، کپڑے میرے قریب ہے، نہیں پیسے میرے قریب ہے، یہ ہے میرے کنے، وہ ہے میرے کنے، یہ میرا وہ میرا، سب کا یقین ہے۔ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے تو یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ میرا مالک ہے نا، اس کا یقین ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے اس کا یقین ہے۔ تعلق ختم ہو گیا، ایمان کیا ہے؟ وہ کل کیا ہے تو مخلصین لہ الدین، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے رہتے سمجھاتے، دین کس کا ہے؟ جو مخلص ہے۔ دین اسی کا ہے جو مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ جو عمل کرتا۔ دین اسی کا ہے جو مخلص ہے، سے مراد رب اسی کا ہے جو مخلص ہے۔ دین کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ہے نا۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ دین دے کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہی ہے اللہ جس نے اپنے نبی کو کیا دے کے بھیجا؟ ہدایت اور دین حق۔ تو دین حق کو پا لیا وہ اللہ کو پا لیا، جو دین حق کو پا لیا انہیں اللہ کو پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر کیا فرما رہی؟ مخلصین لہ الدین، دین اسی کا ہے جو مخلص ہے، جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا۔ اخلاص کے ساتھ مطلب، اخلاص کے ساتھ مطلب بدلہ نہیں رکھنا کچھ بھی۔ میں نماز پڑھا تو اللہ یہ دیتا۔ آج لوگ جو ہے نا ہر عمل خود مالک بننے کے واسطے کر رہے ہیں۔ ہر عمل، ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، نیک عمل ہو یا بد عمل ہو، اچھا عمل ہو یا خراب عمل ہو، ہر عمل میں کوئی نہ کوئی شے کا میں مالک بن جانا بول کے چاہ رہے ہیں کوئی بھی۔ بد عمل کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں دنیا کمانا۔ دنیا کمانا ہے، دنیا کمانے سے انکار نہیں ہے، نہیں، لیکن دنیا کی محبت میں دنیا کمانے سے انکار ہے۔ دنیا انسان کے لیے ضرورت کی چیز ہے، انسان کے دنیا ضرورت کی چیز ہے،
ضرورت کیا سے کمانا دنیا، ضرورت پوری ہو گئی اللہ کے حوالے کر دینا. اب اپنا حساب ایسا ہے کہ آری تو آندو بولے دال عبداللہ گڑتے تھے میں جو آ رہا ڈال لیتے ہو. نہیں، دنیا جو ہے نا اولیاء اللہ کیسا رکھتے ہیں معلوم. دنیا اولیاء اللہ اللہ والے اپن تو گنہگار بندے، جتنی بھی کمی سے وہ دیکھ بھی لیں گے تو اور پلاٹان دیکھ رہے بنوا ہے تو بنا لیں گے، ایک دو بنا لیں گے اور رہتے پڑے ہوئے. نہیں، اولیاء اللہ دنیا کیسا رکھتے. ہم اپنی زندگی میں دیکھو، ہماری زندگی کو دیکھو، پھر اولیاء اللہ کی زندگی ویسی تھی جسے ہم دنیا میں ویسا رہ رہے ہیں، وہ لوگ دین میں رہتے ویسا. دنیا کو کیسا رکھتے ہیں لوگ. ہمارے پاس کتنے جوڑے رہتے ہیں ہمارے پاس گھر میں، مثال منیمم کم از کم ایک ایک کے پاس ایک 5 جوڑے تو ہوں گے. نہیں، 5 جوڑے تو ہوں گے. کسی کے پاس 10 رہتے، کسی کے پاس 20 رہتے، کسی کے پاس 50 رہتے. نہیں، 10 جوڑے پکڑ لو، آج کے زمانے کے ساتھ 10 جوڑے تو ہوں گے نا بھائی، 5 جوڑے رکھ لو چلو. اب 5 جوڑے کہاں ہیں؟ وہ ہے 5 جوڑے لیکن آنکھ پہ ایک ہی جوڑا ہے، باقی 4 لٹک رہے. 5 جوڑے میں ایک جوڑا آنکھ پہ ہے، باقی جوڑے کہاں ہے؟ 4 الماری میں لٹک رہے. اب لے کے ایک جوڑا نکلے، اپن ایک جوڑا پہن لے کے نکلے، 4 جوڑے لٹک رہے. جتنی ضرورت ہے اتنا کپڑے لے لیے، استعمال کر لیے، پھر وہ کپڑے نکالے جان کے وہاں رکھ دیے. نہیں، وہ پورے 5 جوڑے رکھ لگے پھر اپنے ساتھ. ادھر ایک تو پہن لیے، 2 ادھر 2 ادھر رکھ لگے پھر اپن نہیں کرے نا. نہیں، ارے کیسا بھائی. نہیں، استعمال ایک کی ضرورت ہے، استعمال کر لیے. نہیں، پھر اس کا استعمال ہو گیا، پھر اس کو جہاں کہاں لٹکا دیے، پھر دوسرا لیے. اللہ والے دنیا ویسا رکھتے، جب ضرورت پڑی دنیا اللہ سے مانگتے، اللہ دیتا، پھر جب کام ہو گیا پھر اللہ کے حوالے کر دیتے. اس کو امانت بولتے. نہیں، اپن کبھی واپس کرے اللہ کی طرف. کہاں کرے اللہ کی طرف واپس؟ کیسا مولا کا احوال سے چل کے اللہ کے ملک اللہ کے حوالے کرنا، تو کیسا حوالے کرنا، کیسا حوالے کرنا پھر. تو یہ لا الہ الا اللہ سے یہاں پہ جو محفل ہے یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کی محفل ہے. یہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اب ہم مسلمان نہیں ہیں یہاں پر، پورے مسلمان ہیں نا. اور ایمان والے کا درجہ مسلمان سے زیادہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایمان والے سے مخاطب ہو کے نہیں اسلام کی طرف لا رہے ہیں. اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نہیں، تو ایمان والے کے بعد بھی ایک درجہ ہے، اس کو فرما رہے اللہ تعالیٰ ابھی پورے کا پورا داخل نہیں ہو. ایمان تک لا لیا، اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دے رہا، اے ایمان والو، جو ایمان والا ہے اس کی تصدیق کر رہا اللہ تعالیٰ. نہیں، اگر ہم سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں تو میں ایمان والا ہوں، بے شک. نہیں، اس آیت کو سمجھ کے اس کے اوپر تفکر کر کے اب میں کون سے اسلام میں داخل ہونا. پھر ایمان والا تو بول دیا اللہ تعالیٰ، تصدیق کر دیا، اللہ ہی تصدیق کرا، اے ایمان والو. کس کی طرف ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ایمان کے بعد بھی ایک درجہ ہے. کیا درجہ ہے وہ؟ احسان کا درجہ ہے. احسان میں داخل ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ. کیا ہے احسان؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یقین ہے اللہ مالک ہے، لیکن ابھی مکمل اسلام میں داخل نہیں ہے ہم. نہیں، مکمل اسلام میں داخل نہیں ہے. مکمل اگر اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے کا پورا دین اگر ہمارا ہونا ہے، تو فرما برداری ہونا، یقین ہونا، مشاہدہ ہونا، تو مکمل دین پہ عمل ہوتے ہیں، مکمل اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہم. فرما برداری ہے، ہم فرما بردار ہے اللہ کے. نہیں پڑھے، نماز پڑھے نا، روزے رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہم. یقین بھی ہے اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا مالک ہے. نہیں، کامل ہے ناقص ہے وہ الگ بات ہے. زبان پہ تو ہے نا اللہ میرا مالک ہے، پورے بولتے اللہ میرا مالک ہے، ہر مسلمان بولتا اللہ میرا مالک ہے. فرما برداری بھی کر رہی، یقین بھی ہے، لیکن مشاہدہ نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. جب دنیا میں بھیجایا، میں عالم شہادت میں بھیجایا، تو فرما برداری بھی کرنا، یقین بھی رکھنا، اور مشاہدہ بھی کر کے آنا. مشاہدہ بھی کر کے آنا، جب اس کا دین مکمل ہوتا. نہیں،
مخلصین لہ الدین جب مکمل ہوتا، اس والے خبر میں جاتے ہی اللہ اس کے رسول کا دین نہیں پوچھ رہے ہیں، تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں، دین اسی کا ہے جو مخلص ہے، جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا نا انہیں خبر میں جواب دیتا، تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ، تیرا دین کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں وہاں پہ، اللہ اس کے رسول کو ہٹا دے رہے ہیں وہاں پہ، زندگی میں یہاں پہ اللہ اس کے رسول کے دین پہ عمل کرے نا، لیکن خبر میں جانے کے بعد میں تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا دین ہمارا دین ہو جانا، اللہ اس کے رسول کا دین ہمارا دین ہو جانا، تو کامل دین کب ہوتا، یعنی فرما برداری ہونا، یقین ہونا اور مشاہدہ ہونا، مشاہدہ ہونا، تیرا دین کیا ہے جب ہماری طرف کوئی متوجہ ہو رہا تو بھائی اگر تمہارا ہے کیا بولے تو حصہ کیا رکھنا ہے ہمارے کو، کوئی پوچھا ہمارا ذاتی گھر ہے بھائی یہ تمہارا ہے کیا، ہاؤ میرا ہے، ہاؤ میرا ہے بول رہے نا، خبر میں بھی ممکن نہ گرا کے تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے، یہاں پہ یہ گھر کس کا ہے پوچھ رہے نہیں، جب میں بول رہا ہوں یہ گھر میرا ہے تو دل میں کیا یقین ہونا میرے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، یہ تو اللہ کا ہے، نہیں بولنے والا تو تمہارا گھر ہے کیا پوچھ رہا، تو ہم ہاؤ میرا ہے بول رہے، لیکن قلب میں کیا چلنا ہمارے، مولا تیرا ہے یہ، تو خبر میں بھی جو سوال کر رہا کہ تیرا دین کیا ہے بولے تو جب ہم نے رہنا مولا تیرے سے سوال کرا تو جواب دے بولنا، دین میرا کا ہے، دین تو اللہ کا ہے، جب یہ گھر اللہ کا ہے تو دین بھی اللہ ہی کا ہے، جب جواب دیتا ہونے خبر میں، جب تک نہیں دیتا جواب ہونے، جب تک جواب نہیں تھا خبر میں ہونے تو ہمارا تعلق اللہ سے رہ جڑا، ابھی یہ محفل ہفتے میں ایک بار لگانے کی وجہ کیا ہے، تعلق اللہ سے جڑنا، کب جڑتا، نہیں مشاہدہ ہونا، دیکھنا، الایمان هو الیقین، ساتھ ہے تو دکھتی نہیں دکھتی، جو جتنا قریب رہیں گا اتنا اچھا دکھتا، نہیں اصل کیا ہے معلوم، اپنی قریب کی نظر کمزور ہے، اصل میں نظر دو قسم کی رہتی ہے، نہ قریب کی نظر رہتی ہے دور کی نظر رہتی ہے، کسی کو دور کا کم دکھتا، کسی کو قریب کا کم دکھتا، تو جتنے بھی مسلمان ہیں نا تقریباً مسلمانوں کی قریب کی نظر کمزور ہو گئی، کیوں، اللہ سب سے قریب ہے وہی نہیں دکھ رہا، دور کی نظر دکھ رہی، دور کی نظر دکھ رہی، کیا دکھ رہی دور کی نظر، مخلوق کو دیکھ رہے، مخلوق دور ہے ہم سے، نہیں مخلوق بہت دور ہے لیکن دکھ رہی مخلوق، اللہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی قریب نہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قریب ہوں بول رہے، پھر اللہ کو ہی نہیں دیکھ رہی، پھر کون سا دیندار ہے پر، نہیں مخلصین لہ الدین، دین اسی کا ہے جو مخلص ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ، تو آج پوری دنیا کیا کری، ہر عمل مالک بننے کے لیے کر رہی، ہر عمل، دکان ڈال رہا، کیوں ڈال رہا بھائی دکان، پیسے کما کے جما کے گھر بناؤں گا تو میں گھر کا مالک ہو جاؤں گا، نوکری کر رہا، اوور ٹائم کر رہا، زیادہ پیسے آ گئے تو کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے، گھر خریدوں گا، پراپرٹی خریدوں گا، ہے نہیں، کسی نہ کسی کا مالک بننے کا ہے نا، نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز کی مالک کیا نہیں، جو بھی عمل کر رہا مالک بننے کا سے کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا تو مالک کا نہیں، نماز بھی پڑھا تو مالک کا سے نہیں، مالک بننے کا سے پڑھ رہا، نماز بھی پڑھا تو مالک بننے کا سے پڑھا، نماز پڑھے تو کسی کا مالک بنتے اپن، بوڑھا دکان بن کر کے آنا پڑتا ہے، ایسا بھی گراہک کم ہوتا، مالک کام ہوتا ہے نماز پڑھے تو، ہر عمل آج مسلمان ہر عمل مالک بننے کا سے کر رہا، اب نماز پڑھے تو کس کے مالک بنتے اپن، نماز پڑھے تو جنت کے مالک بنتے، اللہ نماز پڑھے تو میرے کو جنت دیتا تو جنت کے مالک ہو گئے پر، تو نماز بھی پڑھا تو اس کیا سے پڑھ رہا، کہیں نہ کہیں تو مالک اپنے آپ کو مالک ثابت کر رہا ہوں، جنت میرے کو مل جانا، محنت کر رہی، کاروبار تجارت کر رہی، پیسہ میرے کو مل جانا، نہیں دن رات ایک کر دے رہی، پیسہ میرے کو ملنا، میرے مال جمع ہو جانا، میرے یہ مل جانا، میرے وہ مل جانا، نماز پڑھے تو جنت مل جانا، سو مل جانا بول رہے، اللہ
اللہ تو دینے والا ہے بھائی، اللہ دینے والا ہے، میں لے رہا ہوں. اللہ کیوں دے رہا؟ اللہ کیوں دے رہا؟ نہیں، اس کا کام کرنے کے لیے، اس کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ جب دے رہا تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ جب اللہ دے رہا، کون دیتا؟ حاجی درگاہ کون ہوتا؟ جو مالک ہوتا، ہر شے کا مالک ہوتا. نہیں، ہر شے پہ قدرت ہوتا، کن فیکون کا مالک ہے. جو ہم مانگیں گے اللہ سے وہ دینا تو انہیں اللہ ہے، انہیں الہ ہے. جو ہم مانگے وہ دیا تو انہیں الہ ہے، انہیں تو انہیں الہ نہیں ہے. تو ہر چیز ہے اس کے پاس تو ہے انہیں الہ، ہر چیز ہے اس کے پاس. کوئی چیز نہیں بول کے نہیں، جو ہم مانگیں گے وہ ہے اس کے پاس. اللہ نہیں دے رہا بول کے نہیں بول سکتے. ہر چیز دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم مانگ رہے نہیں ویسا. کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں نہیں مانگ رہے؟ تعلق ختم ہو گیا اللہ سے، تعلق ختم ہوگا. اب دیکھو ہم یہاں تعلیمات میں حضرت قبلہ کی صحبت میں تعلیمات حاصل کرتے کہ جس کی ملک ہوتی نا بھائی اس کو تکلیف ہوتی. ہماری ملک اگر گم گئی، ہماری ملک کو نقصان ہوا تو ہمیں تکلیف ہوتی نا. تو کائنات میں پوری ہر مخلوق کس کی ملک ہے؟ ذرہ ذرہ اللہ کی ملک ہے اللہ کی ملک ہے نا. اب یہ تالو سے لے کے تلوے تک کس کی ملک ہے؟ یہ اللہ ہم کو دیا نا، اللہ کی ملک ہے، ہم کو دیا اللہ تعالیٰ ہے. کچھ دیر کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے یقین تو یہ ہے کہ یہ بھی جسم اللہ کا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے مان لو کہ یہ جسم ہمارا ہے ہمارا. اللہ ہم کو دیا، امانت ہے، صحیح ہے، لیکن ہے تو ہمارے پاس ہی نا، ہے ہمارے پاس. یعنی جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب کوئی شے کو جب تکلیف ہوتی ہے، ہماری ملک کو جب تکلیف ہوتی ہے، ہمارے گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ہماری ملک ہے نا بھائی، ہماری اولاد ہماری ملک ہے، اس کو کچھ ہوا تو ہم کو تکلیف ہوتی، گھر کو کچھ ہوا تو ہم کو تکلیف ہوتی. کیوں؟ ہماری ملک ہے نا. وہ جو ہماری ملک ہے ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، جس پہ ہماری حکومت چلتی، وہ اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم کو تکلیف ہوتی. کیوں تکلیف ہو رہی؟ تعلق ہے ان سے ہمارا. نہیں، یہ جسم میں بھی اگر ہم کو کچھ ہو رہا، نہیں سر کے بال سے لے کے یعنی تعلق سے لے کے تلوے تک کہیں بھی اگر کچھ بھی اتنا چوبنے دو کچھ تو بھی تکلیف ہوتی. ایک کیلا چوبنے دو یا خالی ایک بال نکالو، ہو رہی تکلیف. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ کے جسم کو کچھ بھی کرے، کوئی بھی اگر سوئی چھپا دیا، کیلا چھپا دیا، کچھ بھی ہوا تو تکلیف ہوتی. ہمارے کو نہیں ہوتی. وہ ان کی تکلیف ان کو، کیوں؟ ان کے جسم کو تکلیف، ان کے جسم کو نقصان پہنچ رہا. نہیں، اب ہمارے جسم کو نقصان اگر کوئی تکلیف ہوئی تو ہم کو بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی، پریشان رہتے ہم. نہیں، کیوں؟ یہ ہمارا جسم ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی. تو لہو ملک السماواتی والارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں ہے اللہ کی ملک ہے. جب اللہ اپنی ملک کو دوزخ میں ڈالا تو وہ دوزخ میں جب وہ مخلوق جلیں گی، گنہگار بندے جب جلیں گے تو کیا اللہ کو تکلیف نہ ہو رہی؟ ہمارا جسم کی مثال لے لو. یہ جسم ہمارا ہے، جسم کو اگر ہم کو کچھ چبھا تو ہم کو تکلیف ہو رہی. کیوں؟ یہ جسم ہمارا ہے، ہم کو تکلیف محسوس ہو رہی. تو کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی ملک ہے نا. ہم استدار کرتے نا پہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنا. تو وہ جو دوزخ میں جو جل رہی، جو جلیں گے دوزخ میں، وہ اللہ کی ملک نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ملک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے. کیوں اس کو تکلیف دے رہا پھر اللہ تعالیٰ؟ جنت میں تو ڈالا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گا نہیں، لیکن جہنم میں ڈالا تو ہر چیز اللہ کی ملک ہے. تو جب اللہ کی ملک جہنم میں جلتے رہے گی تو اللہ کو تکلیف ہونا، لیکن نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ تعلق ختم ہو گیا. یہ ہاتھ ہے ہمارا، یہ جب تک یہ ہاتھ ہمارے جسم سے جڑا ہوا ہے ہم کو تکلیف کا احساس ہوتا. جب یہ ہاتھ جسم سے الگ ہو جائیں گا، یہ جب جسم سے الگ ہو جائیں گا، الگ ہوتے وقت تکلیف ہوتی. جب الگ ہو کے ٹکڑا الگ گر جائیں گا، اس کے بعد اس کو چاقو مارو، ہماری اس کو تکلیف ہوتی. کیا دیکھو نہیں ہوتی؟
हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा अलग कर दो जिस्म से, एक हाथ अलग करके डाल दो, एक पैर अलग करके डाल दो, जब हाथ अलग होते रहेगा, जब हाथ अलग होगा उस वक्त तकलीफ होती ना, अलग होते वक्त तकलीफ होती, जब अलग हो जाता उन्हें, जब अलग होने के बाद में जब वो हाथ को नुकसान पहुंचेगा तो तकलीफ का एहसास हमारे को नहीं होता, ताल्लुक ख़त्म होगा उसका, हमारे जिस्म से ये हाथ का ताल्लुक ख़त्म हो गया। अब ये जो ताल्लुक ख़त्म हुआ तो जो जिसका ताल्लुक ख़त्म हो गया उसको और तकलीफ दे, तकलीफ हमको एहसास नहीं होता, वो अगर ये हाथ को फिर तकलीफ दे यहाँ फिर हमको एहसास होता, क्यों? ताल्लुक जुड़ा हुआ है इसके ये हाथ से, जहाँ से हमारे जिस्म का कनेक्शन है, हमारा जिस्म जहाँ से यानी जुड़ा हुआ है वहाँ हमको तकलीफ होती, जो चीज़ हमसे अलग हो गई होती उसको तकलीफ। देखो कभी हमारा कोई ऐसा खिपली निकल जाती, देखो कभी खींचे कभी खिपलियाँ ऐसा निकल जाते, ऊपर खाल निकल जाती ना, बाजू तो सूखे खाल निकल जाती, वो खाल को बाजू जिस्म का हिस्सा है ना भाई, जब तक वो खाल जिस्म में थी उसको खींचते रहो कैसा तकलीफ होती ना, वो खाल जब पूरी निकाल दो, निकलते वक्त तकलीफ होती, जब निकल जाती है उसको बाजू डाल के फिर उसके ऊपर आप कुछ भी करो, जलाओ उसको, आग लगाओ, तकलीफ होती नहीं होती ना, क्यों? ताल्लुक ख़त्म हो गया। जब ये हिस्से का ये खाल का ताल्लुक हमारे जिस्म से अलग हो गया, उसको आग लगाओ हमको तकलीफ नहीं होती, क्यों? ताल्लुक ख़त्म हो गया। उसी तरह हमारा ताल्लुक अल्लाह से ख़त्म हो गया, जिसका ताल्लुक अल्लाह से ख़त्म हुआ था ना, ख़त्म होते वक्त अल्लाह को तकलीफ होती, मेरा बंदा मेरे से ताल्लुक ख़त्म कर ले रहा, ये खींचते वक्त कैसा तकलीफ हो रही है हमारे को? जब अलग हो गए बाद में नहीं होती तकलीफ, जब अल्लाह से बंदा अलग होते रहता ना तो अल्लाह को बहुत तकलीफ होती, जब बंदा अलग हो जाता पूरा तो जब तकलीफ का एहसास ख़त्म हुआ था अल्लाह का उठा के जहन्नम में डाल देता, नहीं हुआ? जब तक के ताल्लुक जुड़ा हुआ है, जब तक के ताल्लुक है अल्लाह से, अल्लाह को हमको कुछ भी हो दो तकलीफ होती, ताल्लुक ख़त्म खलास, अल्लाह को तालीफ नहीं हो रही है। उसको ये हाथ खिपली छोटी है, समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हाथ अलग, बाद जनों के हाथा काट डालते ना भाई, पैरा काट डालते, कोई चीज़ एक जिस्म का कोई भी हिस्सा निकाल के बाजू रख दो, कट करते वक्त तकलीफ होती, उसके बाद जब पीस जरा इंतजार करो उसके ऊपर, वो पी जो टुकड़ा है हमारे जिस्म का, हम यहाँ पर है, वो जिस्म के टुकड़े को जलाओ, उसको और खीमा कर दो, होती तकलीफ नहीं होती, ताल्लुक ख़त्म होगा। इस वजह आज अल्लाह हम इतने परेशान हैं, नहीं इतना परेशान है हम मुसलमान, इतना परेशान है, मारा खा रहा दुनिया ने हमको, तो अल्लाह को तकलीफ नहीं हो रही, अल्लाह की मिल गया नाम, फिर अल्लाह क्यों तकलीफ नहीं हो रही? अल्लाह से ताल्लुक ख़त्म हो गया हमारा, इस वजह छोड़ दिया अल्लाह हमारा, ताल्लुक ख़त्म, तो ताल्लुक जोड़ने के लिए महफिल सजाए हमारा, लहू मुखलिसीना, क्या है वो? मुखलिसीना लहू दीन, दीन किसका है? जो मुखलिस होता है, यानी दीन मतलब अल्लाह उसी का है, जो मुखलिस होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए अमल करता है, उन्हें जन्नत दोज़ख कुछ भी मायने नहीं है उसके पास, नहीं? और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने से मुराद जिस्म, क़ल्ब और रूह, ये फर्मा बरदारी में लग जाना। हम जिस्म को तो फर्मा बरदारी में लगा दिए, लेकिन क़ल्ब और रूह को छोड़ दिए, नहीं लगा क़ल्ब और रूह को, क़ल्ब से गौर व फिक्र नहीं कर रहे हम, नहीं, और रूह से मुशाहिदा नहीं कर रहे, नहीं, रूह से मुशाहिदा नहीं कर रहे हम, हमारी नज़र दूर की तेज़ है बहुत, नहीं, हद नज़र तक आसमान दिखता हमारे को, दूर की नज़र अच्छी है हमारी, है दिखता ना, बाहर हाईवे पे चले जाओ, रेगिस्तान में चले जाओ, हद नज़र तक आसमान दिखता, हम भाई नज़र उतनी तेज़ है हमारी, है नहीं उतनी तेज़ हमारी नज़र, लेकिन अल्लाह हमारे करीब है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, लेकिन अल्लाह नहीं दिख रहा, तो करीब की नज़र क्या है हमारी? कमज़ोर है, दूर की नज़र अच्छी है हमारी, नहीं, तो ऐसा हमें मखलूक़ी दिख रही, तो हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं है, सिर्फ फरमा बरदारी में लगे हुए, खाली हुक्म टर होका बस नमाज पढ़ो बोले पढ़ लेने, बस क्यों पढ़े किधर पढ़े, ना जाने ना देखे। तो ये महफिल हमारी क्या है? अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने की महफिल है। ताल्लुक़ जुड़ गया तो हमारी तकलीफ़ का एहसास रहता अल्लाह को, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करता हूँ तुम मुझे याद करो। जब तक हम अल्लाह को याद करते रहेंगे अल्लाह हमको याद करते रहेंगे, हमारा अल्लाह का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ रहेगा। जिस वक्त याद ख़त्म ताल्लुक़ ख़त्म, जिस वक्त याद ख़त्म ताल्लुक़ ख़त्म,
ذکر پاس انفاس دے کے ایسا تعلق جوڑ دیا اللہ والے ہمارا. جس وقت ذکر ہمارا بند ہوا سمجھنا اللہ سے تعلق ختم. موت آ گئی کیا حال ہوتا ہے؟ وہ ہے ذکر پاس انفاس، سانسوں کا ذکر. اللہ اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ملی ہم کو اللہ والوں کے پاس. تو یہ ذکر جو ملا ہم کو نسبت سے مل گیا، لیکن اب رب ملنا ہے تو صحبت ضروری ہے. ذکر تو مل گیا، شیطان سے تو ہم بچ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے قریب نہیں ہو رہے. ذکر سے، اللہ کے ذکر سے شیطان قریب نہیں آتا، سلوک طے آسانی سے ہوتا. لیکن ہم کیا کریں، شیطان کو دور رکھ دیے نہیں، وہ علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے قریب بھی نہ ہو رہے. اللہ بھی دور، شیطان بھی دور. ذکر سے صرف شیطان دور ہو جاتا ہے نہیں. اس وجہ سے کیا فرما، یاد حق کس سے ملتی؟ نسبت سے ملتی. یافت حق کے لیے صحبت ضروری ہے، یافت حق کے لیے علم و عرفان ضروری ہے، علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. آج صحبت کا انکار کر دے رہے ہیں، صحبت کا انکار کر دے رہے ہیں. ایسا بیٹھنا صحبت نہیں ہے بول رہے ہیں آج، ایسا بیٹھنا صحبت نہیں ہے. صرف ساتھ رہنا صحبت نہیں ہے. شیطان کدھر کدھر لے کے جا رہا. پیر کے ساتھ رہنا یہ ساتھ نہیں ہے نہیں، پیر کے ساتھ رہنا یہ ساتھ نہیں ہے. پھر کون سا ساتھ ہے؟ پھر جب تک کہ پیر کے ساتھ نہیں رہیں گے مولا کے ساتھ کیسا ہوں گے؟ ہمارا پیر مولا ہے، حقیقت میں ہمارا پیر مولا ہے. یہ پیر کی صورت میں مولا ہے. جب تک یہ پیر کی صحبت میں نہیں آئیں گے نہیں، مولا سے تعلق پیدا نہیں ہوتا، یافت نہیں ہوتی نہیں. یہ صحبت ضروری ہے بیٹھنا، یہ صحبت ضروری ہے بیٹھنا. یہ صحبت سے جو ہے نا وہ یافت ہوتی. اس بات سے ہم کو پہلے بتا دیے، یاد حق اللہ دوام یافت حق. یافت حق کے لیے صحبت میں آنا ہی جانا ہے. اگر ہم بولے نہیں صحبت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بولے تو آ جائے. تقریباً ہمارے مریدوں اپنے پیر بھائیوں میں تھے نہیں ہے، اپنے پیر بھائی بول رہے ہیں کھل کے بولے. اب تو پیر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ساتھ بیٹھنے کو نہیں ہے، نہیں بولتے پیر کا ساتھ نہیں بولتے اس کو. پھر ہم کیوں بیٹھے بھائی؟ اگر میں یہاں بیٹھ کے بولا پیر کے ساتھ بیٹھنا یہ صحبت نہیں ہے تو یہاں کون بیٹھتے ہیں بھائی؟ سب چلے جاتے اپنے اپنے کاموں میں. یہاں بیٹھنے صحبت نہیں ہے تو پھر اپن بیٹھ کے بولنے کیا مطلب؟ میں نہیں بول سکتا ہوں، میں نہیں بول سکتا ہوں. میں صحبت ضروری ہے، صحبت شیخ ضروری ہے نہیں. تو لہذا یہ علم کا ایسا یہ تعلق کب جڑتا ہے؟ ہفتے میں ایک بار جمع ہونا، یا بیٹھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرنا نہیں. صحبتوں میں آنا پڑتا اس کے لیے. صحبتوں سے کیا ہے؟ یافت ہوتی، علم ملتا، یافت ہوتی. کامل یعنی ہم جب یعنی پورے کے اوپر اسلام میں داخل ہوتے. ہم مشاہدہ کرنا ہے، ہمارے کو صرف فرما برداری کرنا نہیں ہے، ہم کو یقین بھی ہونا ہے اور مشاہدہ بھی کرنا ہے. وہ مشاہدہ کے لیے صحبت ضروری ہے. لیکن ہم کیا کرتے، ہم اب صحبت میں ہے تو کیا ہوتا؟ تزکیہ نفس ہوتا، نفس پہ بار پڑتا نہیں. آج کئی خانخواہوں میں جنہیں چنے خانخواہیں رہے جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہے، ہر جگہ خالی ذکر ہے، مہینے والی فاتحہ ہے، سال میں عرس آ گیا نہیں. یہ اسی کو کل بتایا نا، خالی کیا ہے؟ علامات تقوی کو تقوی سمجھ رہے ہیں، صورت تقوی کو تقوی سمجھ رہے ہیں. یہ صورت تقوی ہے. یہ لباس پہننا، مہینے والی فاتحہ کرنا، عرس کرنا، یہ صورت تقوی ہے، علامات تقوی ہے. لیکن حقیقت تقوی کا تعلق یہاں پر ہے، یہاں پر ہے. حقیقت تقوی یہاں پر تھا. لباس پہن کے کوئی اپنے آپ کو متقی نہیں بول سکتا. تقوی کا تعلق قلب سے ہے. قلب متقی ہونا نہیں، قلب متقی ہونا، روح متقی ہونا، خود اپنا نفس متقی ہونا. تقوی کی 4 قسمیں: شریعت کا تقوی، طریقت کا تقوی، حقیقت کا تقوی، معرفت کا تقوی. شریعت کا تقوی کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے ہے، طریقت کے تقوی کا تعلق قلب سے ہے، حقیقت کے تقوی کا تعلق روح سے ہے نہیں، معرفت کے تقوی کا تعلق خود ہم سے ہے، ہمارے نفس سے ہے نہیں. یہ 4 تقوی ہے. یہ 4 تقویوں پہ عمل کرنا ہے ہمارا، 4 تقوی حاصل کرنا ہے ہمارا نہیں. تو ہم کیا بنیں گے؟
کامل دین پر عمل کرنے والے بنیں گے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے۔ صرف فرما برداری ہو گئی، یقین ہو گیا، مشاہدہ نہیں ہے۔ مشاہدہ کب آتا؟ نہیں، کب دیکھیں گے اللہ والے؟ اتنا اللہ اپنے ساتھ ہے، نہیں دکھ رہا، کیسا کب دیکھیں گے اللہ کو؟ مرے بعد حشر میں دیکھیں گے، حشر میں تو کافر بھی دیکھیں گا نہیں۔ یہاں دیکھنا ہے، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا پوری مخلوق کے سامنے، وہاں دیکھنا کمال نہیں ہے، یہاں دیکھنا کمال ہے نہیں۔ یہاں دیکھنا کمال ہے، مولا ہے، حاضر ہے یہاں پر، دیکھنے کا دیکھ سکتے مولا کو، جو نہیں دیکھ سکتے بولا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے وہ ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے نہیں۔ ہمارے شیخ تو بتائے کہ بھائی اللہ کو دیکھ سکتے، وہ کیسا دیکھ سکتے بولے تو نہیں، رسالت کے چشمہ پہنے تو دکھتا ہو، رسالت کا چشمہ پہننا پڑتا تو دکھتا، اور رسالت کا چشمہ پہننے کے لیے ہم کو پاک ہونا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے نہیں، پاک ہے آپ، وہ پاک رسالت کا چشمہ جب پہنیں گے تو اس کے لیے ہم کو شیخ کیا کرے؟ پاک کر رہے ہیں ہمارا نہیں، لا الہ الا اللہ سے پاک کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سے صرف پاک ہوتے اپن، مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کا ہم تعلیم آگے تو ہم اللہ کو دیکھتے، شیخ بولے لا الہ الا اللہ سے تم پاک ہوتے ہیں، یہاں محمد رسول اللہ سے اللہ کو دیکھتے نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کر رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم پاک ہو جائیں گے تو جب محمد رسول اللہ جب سمجھ میں آئیں گا، جب مولا دکھتا، وہ چشمہ پہناتے، یہ ہے دیکھو محمد رسول اللہ۔ اس کے لیے کیا فرمائے؟ ہم جب یہاں بیٹھ کے ذکر کرتے میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا، میں ہوں نور پیر، میں ہوں نور پیر، اور کیا ہے؟ پیر، میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا، مصطفیٰ تو اللہ کا دیدار سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا نہیں۔ محمد رسول اللہ سمجھیں گے تو خدا کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہماری نظر ہو جانا تو ہم کو چشمہ پہنائیں گے شیخ ہمارے، رسالت کا چشمہ، تو جب دکھتا روز روز ہر ہفتے میں بیٹھ کے میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا، آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ آج یہ بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے اللہ نہیں دکھتا، محمد رسول اللہ سے اللہ دکھتا، وہ ہے میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا۔ میں فنا ہو جانا اپنے پیر کے علم میں نہیں، پیر کا علم جب فنا، پیر مصطفیٰ کے علم میں فنا ہے تو وہ علم حاصل جب کریں گے انشاءاللہ مولا کو دیکھیں گے۔ ہمارا کیا ہوں گا جب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق بنیں گے، جب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ سمجھ جانا۔ تو ہمارا کلمہ طیبہ شروع کرنے کا تھا، چل رہا ہمارا انشاءاللہ سمجھ جانا۔ کلمہ طیبہ کو ہم آنے والے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے۔ ہم گزشتہ ہماری تعلیم آئی تھی کلمہ طیبہ کے 4 نام ہیں، 4 ناموں سے جانا جاتا کلمہ طیبہ۔ اب یہ جو ہے نا مولا کا دیدار اسی سے دکھتا ہم کو، یہ چیز ہے لا الہ الا اللہ جو ہے نا، مولا بھی 4 نام بھی بتائے، کلمہ طیب، نورانی کلمہ، ازلی کلمہ، دعوتی کلمہ، یہ 4 نامہ ہیں انشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ یہ 4 ناموں کو سمجھیں گے آنے والے پروگرام میں۔ یہ اب کلمہ طیبہ کو سمجھ رہے ہیں یہاں سے، اب کیوں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے تو مشاہدہ ہونا ہے ہمارے کو، تو انشاءاللہ سمجھ چلا کلمہ طیبہ کی تعلیم آنے والے پروگرام میں جاری رہیں گی۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کی بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حق فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاک اللہ خیر۔